الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظیم۔ عزیزان محترم، قابل تقریم اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، خصوصاً خطیب اہل سنت عالم بعمل حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب، استاد القرآ، استاد العلماء حضرت مولانا قاری غلام صدیق صاحب، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں برادر مکرم ہمارے دل کے بہت زیادہ قریب محترم حافظ علی المرتضیٰ کے حکم پر بڑے دور کا سفر کر کے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں نے یہاں سے فارغ ہو کر پھر ایک لمبے سفر پہ نکلنا ہے، جہاں 10 بجے پھر میرا بیان ہے۔ یہ حافظ علی المرتضیٰ ہمارے بڑے لاڈلے ہیں، ان کے حکم پر حاضری ہوئی ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے، عنوان سیرت النبی ہے، چند گزارشات عرض کروں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ دیں گے زور سے، مزہ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیں گے تو میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، 10 سے 15 منٹ کے اندر چند گزارشات عرض کر سکوں گا۔ عزیزان محترم، عنوان ہے سیرت النبی کا۔ میرے نبی، آپ کے نبی، سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام اسم گرامی آتا ہے تو 2 لفظ سامنے آتے ہیں، ایک سیرت النبی، ایک میلاد النبی۔ سیرت کا تعلق بھی نبی سے، میلاد کا تعلق بھی نبی سے۔ میلاد بھی نبی کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن سیرت نبی کی پوری زندگی ہے۔ سیرت کا عنوان ایک سمندر ہے، ایک دریا ہے، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب بات سیرت کی ہو تو خطیب سوچتا ہے میں بات کا آغاز کہاں سے کروں، عنوان کون سا اٹھاؤ۔ خطیب سوچتا ہے نبی کا حسن بیان کروں، جمال بیان کروں، کمال بیان کروں، علم بیان کروں، تقوی بیان کروں، طہارت بیان کروں، عظمت بیان کروں، رفعت بیان کروں، شان بیان کروں، مقام بیان کروں، معراج بیان کروں، ہجرت بیان کروں، مکی زندگی بتاؤ یا مدینہ کی زندگی بتاؤ، غار کی زندگی بتاؤ یا مزار کی زندگی بتاؤ۔ سیرت تو نبی کی زندگی ہے، پوری زندگی ہے، زندگی کا حصہ نہیں۔ اگر آپ کہتے نبی کا میلاد بیان کر، میں 2 لفظوں میں بیان کرتا، جناب محمد الرسول اللہ، جناب عبداللہ کے بیٹے، جناب عبداللہ، جناب عبدالمطلب کے بیٹے، جناب عبدالمطلب، جناب ہاشم کے بیٹے، جناب ہاشم، جناب عبدی مناف کے بیٹے، جناب عبدی مناف، جناب قصی کے بیٹے، جناب قصی، جناب کلاب کے بیٹے، جناب کلاب، جناب مرہ کے بیٹے، جناب مرہ، جناب لبئی کے بیٹے،
جناب لبئی، جناب غالب کے بیٹے، جناب غالب، جناب فیر کے بیٹے، جناب فیر، جناب کنانہ کے بیٹے، جناب کنانہ، جناب اسیمہ کے بیٹے، جناب اسیمہ، جناب مدرکہ کے بیٹے، جناب مدرکہ، جناب الیاس کے بیٹے، جناب الیاس، جناب مظہر کے بیٹے، جناب مظہر، جناب نثار کے بیٹے، جناب نثار، جناب مات کے بیٹے، جناب مات، جناب عدنان کے بیٹے، یہ سلسلہ نسب جا کر آدم تک پہنچتا ہے، یہ میرے نبی کا میلاد ہے۔ لیکن سیرت یہ پوری زندگی ہے، نبی اٹھے تو سیرت ہے، نبی بیٹھے تو سیرت ہے، نبی چلے تو سیرت ہے، نبی کھائے تو سیرت ہے، نبی پیے تو سیرت ہے، نبی مسکرائے تو سیرت ہے، نبی ہاں کرے تو سیرت ہے، نبی نہ کرے تو سیرت ہے، نبی کا قیام سیرت ہے، نبی کا رکوع سیرت ہے، نبی کا سجدہ سیرت ہے، نبی کی ہجرت سیرت ہے، نبی کی سنت سیرت ہے، نبی کا بدر میں جانا سیرت، آد میں جانا سیرت، خندق میں جانا سیرت، خیبر میں جانا سیرت، غار میں جانا سیرت۔ جب سیرت پوری زندگی ہے، صدیق اکبر کو ہاتھ سے پکڑ کر مسلح پہ کھڑا کرنا بھی سیرت ہے، علی کو مقتدی بنانا بھی سیرت ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، شان علی المرتضیٰ۔ سیرت تو پوری زندگی ہے، نبی کا چہرے کا تذکرہ سیرت ہے، بالوں کا تذکرہ سیرت ہے، زلفوں کا تذکرہ سیرت ہے، چادر کا تذکرہ سیرت ہے، پگڑی کا تذکرہ سیرت ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے صدیق کی صداقت کو بیان کرنا سیرت ہے، عمر کی عدالت کو بیان کرنا سیرت ہے، عثمان کی حیا کو بیان کرنا سیرت ہے، علی کی شجاعت کو بیان کرنا سیرت ہے، الٹا لٹک جا حضرت معاویہ کی ہدایت و سیاست کو بیان کرنا بھی سیرت ہے۔ سیرت تو پوری زندگی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں نبی کے حسن کو بیان کروں، یہ بھی تو سیرت ہے، جمال کو بیان کروں سیرت ہے، کمال بیان کروں تو سیرت ہے، معجزات کو بیان کروں سیرت ہے، نبی اشارہ کرے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں میں آیا سیرت ہے، نبی کے ہاتھ اٹھے عمر صبح سویرے نبی کے در پہ آ گئے سیرت ہے، براق چلا نبی کے در پہ آیا سیرت ہے، جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ نبی کے دروازے پہ آیا سیرت ہے، نبی کو براق پہ بٹھایا گیا سیرت ہے، نبی بیت المقدس پہنچے سیرت ہے، 1.25 لاکھ انبیاء سامنے میرے نبی مصلی امامت پہ، یہ بھی تو سیرت ہے۔ بیت المقدس سے آگے چلے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، میرے نبی چلتے چلتے جنت کے دروازے پہ پہنچے، یہ بھی تو سیرت ہے۔ اور جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا لکھا ہوا؟ زور سے اور زور سے، جنت کے دروازے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی ہاں، 2 جزوں والا کلمہ لکھا ہوا تھا، اصلی کلمہ لکھا ہوا تھا، جنت کے دروازے پہ بھی 2 جزوں والا کلمہ، قرآن میں بھی 2 جزوں والا کلمہ، حدیث میں بھی 2 جزوں والا کلمہ، نبی نے پڑھایا 2 جزوں والا کلمہ، علی نے پڑھا 2 جزوں والا کلمہ، علی نے پڑھایا 2 جزوں والا کلمہ، حسن نے پڑھا 2 جزوں والا کلمہ، حسین نے پڑھا 2 جزوں والا کلمہ، باقر نے پڑھا 2 جزوں والا کلمہ، قاسم نے پڑھا 2 جزوں والا کلمہ،
جعفر نے پڑھا 2 جزوں والا کلمہ، علی تقی نے پڑھا 2 جزوں والا کلمہ، علی نقی نے پڑھا 2 جزوں والا کلمہ، سب نے پڑھا 2 جزوں والا کلمہ۔ اور جی ہاں، یہی 2 جزوں والا کلمہ اصلی جنتیوں کا کلمہ ہے۔ کسی نے کہا مولانا ایک کلمہ اور بھی ہے، ایک کلمہ زور سے، میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا 5 جزوں والا۔ کہا جنت کے دروازے پہ تو نہیں؟ میں نے کہا جنتیوں کا کلمہ جنت کے دروازے پہ، جہنمیوں کا کلمہ جہنم کے دروازے پہ ہوگا۔ سیرت نبی کی پوری زندگی، نبی نے جنت میں قدم رکھا، یہ بھی تو سیرت ہے۔ چلتے چلتے مکان نظر آئے، جنت میں مکان نظر، جنت میں آقا روح ہے۔ پوچھا جبریل یہ اتنا خوبصورت مکان آدم صفی اللہ کا، جواب ملا کہ نہیں۔ نوح نجی اللہ کا، جواب ملا کہ نہیں۔ ابراہیم خلیل کا، جواب ملا کہ نہیں۔ موسیٰ کلیم کا، جواب ملا کہ نہیں۔ عیسیٰ روح اللہ کا، جواب ملا کہ نہیں۔ جبریل پھر تو میرا ہوگا۔ فرمایا آپ کا مکان تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آقا نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ جواب ملا یہ تیرے یار صدیق اکبر کا ہے۔ سیرت و نبی کی پوری زندگی ہے، میں کیا کیا بیان کروں، معجزات کو بیان کروں، حسن و جمال کو بیان کروں، سنت کو بیان کروں، شریعت کو بیان کروں، دین کو بیان کروں۔ پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں نبی کی سیرت کا آغاز کہاں سے؟ یہ پھر ایک مستقل مسئلہ ہے، آغاز کہاں سے کرو؟ کسی نے کہا مولانا نبی کی سیرت کا آغاز ولادت سے کر، میں نے کہا نہیں۔ ہجرت سے کر، میں نے کہا نہیں۔ نزول قرآن سے کر، میں نے کہا نہیں۔ غار حرا سے کر، میں نے کہا نہیں۔ مکے سے کر، کہنے لگا نہیں۔ مدینے سے کر، میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں نہیں؟ میں نے کہا نبی کی سیرت کا آغاز آپ کی ولادت سے نہیں، مکے سے نہیں، مدینے سے نہیں، نزول قرآن سے نہیں۔ کہنے لگا نبی کی سیرت کا آغاز پھر کہاں سے ہوتا ہے؟ میں نے کہا نبی کی سیرت کا آغاز تو اس وقت سے ہوتا ہے جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، ہوا نہیں تھی، فضا نہیں تھا، خلا نہیں تھا، جمادات نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، چرند نہیں تھے، پرند نہیں تھے، دن نہیں تھا، راتیں نہیں تھی، یہ چاند نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، نجوم نہیں، کواکب نہیں، باروپر پر نہیں، شمس و قمر نہیں، دن رات نہیں، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، آدم صفی اللہ آئے نہیں تھے، نوح نجی اللہ آئے نہیں تھے، ابراہیم خلیل آئے نہیں تھے، موسیٰ کلیم آئے نہیں تھے۔ آدم کے دنیا میں قدم رکھنے سے 9 لاکھ سال قبل اللہ نے روح محمدی کو پیدا کر کے نام رکھا محمد۔ نبی کی سیرت کا آغاز تو وہاں سے ہوتا ہے، آسمان نہیں ہے، سیرت کا آغاز ہے، زمین نہیں ہے، سیرت کا آغاز ہے، چاند نہیں ہے، سیرت کا آغاز ہے، ستارے نہیں ہیں، سیرت کا آغاز ہے، سیارے نہیں ہیں، سیرت کا آغاز ہے، نجوم نہیں ہے، سیرت کا آغاز ہے، کواکب نہیں ہے، سیرت کا آغاز ہے، بحر و بر نہیں ہے، سیرت کا آغاز ہے، نور و بشر نہیں ہے، سیرت کا آغاز ہے، کائنات میں کچھ بھی نہیں، اللہ نے نام رکھا۔ کیا رکھا؟ کیا رکھا؟ اللہ نے نام رکھا محمد۔ محمد کے کئی معنی ہیں، مولانا عبدالجبار حیدری صاحب تشریف رکھتے ہیں، علمی باتیں تو یہ کریں، ہم تو طالب علم ہوں، میں تو اتنا جانتا ہوں محمد کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے قابل تعریف۔ کیا ہے؟ زور سے زور سے، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک معنی ہے قابل، زور سے، یعنی نبی کے ہاتھ قابل تعریف، قدم قابل تعریف، آنکھیں قابل تعریف، زبان قابل تعریف،
سینا قابل تعریف، اٹھنا قابل تعریف، بیٹھنا قابل تعریف، چلنا قابل تعریف، ابو علی کو داماد بنانا قابل تعریف، صدیق کو سسر بنانا قابل تعریف ہے۔ مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ محمد کا معنی قابل تعریف، محمد کا معنی کسی کا جنازہ پڑھائے تو قابل تعریف۔ مولوی صاحب کسی کا جنازہ پڑھائے تو بھی قابل تعریف، عثمان کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھائے تو قابل تعریف۔ جو کیا قابل تعریف، جو روکا قابل تعریف، ملانا قابل تعریف، توڑنا قابل تعریف۔ صدیق کو جوڑتا نظر آتا ہے، ابو جہل صدیق کو توڑتا نظر آتا ہے۔ مولوی صاحب ہر جگہ جوڑا بھی نہیں جاتا، ہر جگہ توڑا نہیں جاتا۔ نبی کا ہر عمل قابل تعریف ہے، جہاں جوڑا وہ قابل اور جہاں توڑا زور سے جوڑنے کے قابل تھا جوڑا، توڑنے کے قابل تھا توڑا۔ نبی بولے قابل تعریف، نبی بولے قابل تعریف، اور بولنا قابل تعریف کیوں نہ ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بولتے نہیں بلوایا جاتا ہے۔ نبی بولتے نہیں بلوایا جاتا ہے، جب بول بھی قابل تعریف، عمل بھی قابل تعریف۔ پھر نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، قابل تعریف ہے۔ نبی نے فرمایا عمر فی الجنہ، قابل تعریف، عثمان فی الجنہ، قابل تعریف، علی فی الجنہ، قابل تعریف ہے۔ جی ہاں، جب یہ بول قابل تعریف ہے، آقا نے فرمایا لا تمس النار مسلمہ رانی اور من رانی۔ آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، قابل تعریف ہے۔ آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ، زور سے، جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی۔ آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، کیونکہ یہ چہرہ قابل تعریف ہے تو چہرے کو دیکھنے والا بھی قابل تعریف ہے۔ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، تو کیا پتا چلا؟ ابو بکر نے نبی کو دیکھا جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، اور ماتم کر کالے معاویہ نے نبی کو دیکھا، معاویہ جنتی ہے۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر۔ آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ، زور سے نہ، آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ تو جنتی ہے، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ یعنی جس نے ابو بکر کو دیکھا جنتی، عمر کو دیکھا جنتی، عثمان کو دیکھا جنتی، علی کو دیکھا جنتی، معاویہ کو دیکھا، زور سے۔ آج بڑا عجیب دور آ گیا، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں عمر کو نہیں مانتا۔ کیا کہتا؟ زور سے کہنے لگا میں عمر کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا بیٹھ جا، تو کون ہے؟ تو جو عمر کو نہیں مان رہا تو کون ہے؟ اور تیرے ماننے نہ ماننے سے ہوتا بھی کیا؟ کہتا ہے میں عمر کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا
لگا بیٹھ جا مراسی کا بچہ کنجر کہیں کے، تو مانے نہ مانے کیا ہوتا ہے؟ عمر کو آسمان نے مانا، زمین نے مانا، ہوا نے مانا، فضا نے مانا، دریائے نیل نے مانا۔ ارے عمر خط لکھتا ہے تو دریائے نیل چل پڑتا ہے۔ حضرت عمر حکم دیتے ہیں، ہوا پیغام لے جا رہی ہے، تو ہوتا کون ہے؟ عمر کو نہیں مانتا۔ کہنے لگا میں نہیں مانتا عمر کو۔ میں نے کہا جو عمر کو نہیں مانتا میں مسلمان نہیں، اس کو انسان ہی نہیں مانتا، اس کو انسان نہیں مانتا۔ ارے اس سے تو وہ جنگل کا درندہ، وہ بھیڑیا بھی اچھا تھا، وہ شیر بھی اچھا تھا، جو صحابہ کا سن کر جنگل خالی کر گئے تھے۔ تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ شیروں نے مانا ہے گدڑ کا بچہ، تم مانے نہ مانے، تیرے ماننے نہ ماننے سے ہم یہ نہیں کہتے تو مان، ہم کہتے ہیں جہنم میں جاؤ۔ نہ مان کہا چاہتے کیا ہو؟ ہم کہتے ہیں ماننا نہ ماننا تیرا کام ہے، بونکو نہیں، بونکو بونکو، ہم کہتے ہیں بونکو نہیں، بونکو نہیں۔ تو کہنے لگا کیوں نہ بونکو؟ میں نے کہا اس لیے نہ بونکو کلم بعد اللہ الحسنہ، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کہتا ہے لیکن ٹھیک ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ تو بعد میں آئے۔ معاویہ تو زور سے، میں نے کہا میں مانتا ہوں بعد میں آئے تھے، لیکن پوری بات کر ابو بکر کے بعد آئے تھے، عمر کے بعد آئے تھے، عثمان کے بعد آئے تھے، علی کے بعد آئے تھے، تجھ سے تیرے باپ سے تو پہلے آئے تھے۔ 1400 سال کے بعد تو کہتا ہے بعد میں آئے تھے۔ یہ بات ابو بکر کہے تو بنتی ہے، عمر کہے تو بنتی ہے، عثمان کہے تو بنتی ہے، علی کہے تو بنتی ہے۔ 1400 سال کے بعد تو نہیں بول سکتا، تو کیا بولے گا؟ سنی نہیں بول سکتا، تو کیا بولے گا؟ مولانا عبد الجبار نہیں بول سکتا، حافظ علی المرتضیٰ نہیں بول سکتا، قاری غلام صدیق نہیں بول سکتا، تجھے تو بالکل اجازت نہیں۔ کہنے لگا میں کیوں نہیں بول سکتا؟ میں نے کہا تو ذرا ادھر آ، تیرا کلمہ دیکھوں، تو ابھی تک نبی کے کلمے پہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو ادھر آ، تجھے تو وزن کروں نا، تجھے تو دیکھوں، تیرا کلمہ نبی والا ہے، روزہ نبی والا ہے، حج نبی والا ہے، ذکر نبی والا ہے، چہرہ نبی والا ہے، کردار نبی والا ہے، عقیدہ نبی والا ہے، نظریہ نبی والا ہے، صبر نبی والا ہے۔ اگر آ جاؤ پہلے میں دیکھوں، تیرا کلمہ نبی سے ملتا نہیں، نماز ملتی نہیں، روزہ ملتا نہیں، پارا ملتا نہیں ہے، ابھی تک نبی کے عقیدے پہ آیا نہیں۔ جو تو وہ بعد میں آئے تھے، تو ابھی تک آیا ہی نہیں، تو ابھی تک۔ لیکن میں نے کہا حضرت امیر معاویہ بعد میں آئے تھے، مانتا، لیکن تو نے صرف آنے کو دیکھا، میں نے تو آنے کو بھی دیکھا، در کو بھی دیکھا۔ کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا بعد میں آئے، جو پہلے آیا نبی کے در پہ آیا، معاویہ بعد میں آیا، تیرے باپ کے دروازے پہ نہیں، نبی کے در پہ آیا۔ جو پہلے آیا کلمہ نبی سے پڑھا، جو بعد میں آیا کلمہ نبی سے پڑھا، جو پہلے آیا چہرہ نبی کا دیکھا، جو بعد میں آیا چہرہ نبی کا دیکھا۔ کہنے لگا انسان تو تھے، میں نے کہا مانتا ہوں تو بھی انسان، وہ بھی انسان، فرق ہے۔ کہنے لگا کیا فرق؟ میں نے کہا تو نے کلمہ مولانا عبد الجبار سے پڑھا، صحابہ نے کلمہ نبی سے پڑھا۔
تو نے نگاہیں اٹھائی تو میرا چہرہ دیکھا، صحابہ نے جب بھی نگاہیں اٹھائی تو نبی کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کہا یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے۔ اس نے کہا، سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں، سمجھ رہے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے، کسی نے کہا کہ مولانا نام کیوں نہیں لیتا؟ میں نے کہا نام کون سا اچھا ہے مسجد میں بیٹھ کر لے لوں، میں تو فضول میں شیطان کا نام بھی نہیں لیتا۔ وہاں بھی شین ہے، یہاں بھی، میں فضول میں شیطان کا نام بھی کہنے لگا مولانا پہلے لیتے تھے۔ میں نے کہا جب ضرورت تھی تو لاشیں اٹھا کر ہم نے نام لیا، اب چونکہ ضرورت نہیں ہے اب قوم اشارہ سمجھ رہی، سمجھ رہی، اب قوم اشارہ جب سمجھ رہی ہے تو اب نام کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا کہ نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے۔ میں نے کہا کتنے رہ گئے؟ کہنے لگا 3 رہ گئے۔ کتنے؟ بولو لعنت، بولو لعنت۔ کہتا 3 رہ گئے تھے۔ میں نے کہا پکا رہے؟ کہنے لگا میں پکا ہوں۔ میں نے کہا صحابہ 3 رہ گئے تھے، یہ روم تیرے باپ نے فتح کیا تھا، یہ ایران تیری ماں کو جہیز میں ملا تھا، یہ افغانستان تیری بہن کو مدہ کے بدلے میں کسی نے دیا؟ اگر روم تیرے باپ نے نہیں اور ایران تیری ماں کو جہیز میں نہیں ملا پھر ماننا پڑے گا صحابہ بدلے نہیں، زمانے کو بدل دیا ہے۔ بدلے کہ نہیں بدلے؟ صحابہ خود بدلے نہیں، زمانے کو بدلے، دریاؤں کو بدلے، ہواؤں کو بدلے، خلاؤں کو بدلے۔ صحابہ نے انسانیت کو بدلا، عقیدہ بدلا، نظریہ بدلا۔ پھر مجھے بتاؤ کہ اس وقت ہم اس دور بستی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں نبی کا کلمہ ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے زور سے زور، نبی کا کلمہ موجود ہے کہ نہیں؟ نبی والا قرآن ہے کہ نہیں؟ بولو الحمدللہ۔ نبی والی نماز ہے کہ نہیں؟ روزہ ہے کہ نہیں؟ حج ہے کہ نہیں؟ ذکر ہے کہ نہیں؟ چہرہ ہے کہ نہیں؟ نبی کی ایک ایک ادا ہمیں پتہ ہے، اٹھنا پتہ، بیٹھنا پتہ، چلنا پتہ، بولنا پتہ، مسکرانا پتہ، عبادت پتہ، اطاعت پتہ، نماز پتہ، روزہ پتہ۔ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، دیکھنے والے صحابہ ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ نماز بتانے والے کون؟ روزہ بتانے والے کون؟ حج بتانے والے کون؟ زور سے مزہ نہیں آیا۔ زکات بتانے والے کون؟ سیرت بتانے والے کون؟ سورت بتانے والے کون؟ حج بتانے والے کون؟ زکات بتانے والے کون؟ جہاد بتانے والے کون؟ ذکر بتانے والے کون؟ عبادت بتانے والے کون؟ اطاعت بتانے والے کون؟ روزہ بتانے والے کون؟ حج بتانے والے کون؟ بدر بتانے والے کون؟ احد بتانے والے کون؟ خندق بتانے والے کون؟ خیبر بتانے والے کون؟ جب سب کچھ صحابہ نے بتایا پھر مجھے کہنے دیجئے صحابہ 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 وما علینا۔